الحمد لله الذي خلقنا وخلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أشرف الرسل والخلق والأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي العزة والصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. پڑھو سارے حسینی. یہ دل بھی حسینی ہے، حسینی ہے. آواز اس طرح کی نہیں ہے، میں نعت خوان تو ہوں الحمدللہ، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ ذوق میں آپ کا نہیں بنا سکتا جو نعت خوان بناتے ہیں. تو سمجھ لن ملید پڑھ سو گال بن سی، ٹھیک ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی. آج بھی جے بندے نہ پڑھن تو پھر کدو پڑھ سنیں. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسین. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. سب نے پڑھنا ہے الحمد کے اپنا تو ایمان، اور گرنے نہیں دیتا ہے کندھوں سے نواسوں کو. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. کیا خوب کے نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے. توجہ کیجئے گا کہ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے. یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. حمد و صلات کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق فخر السادات خانوادہ علم و حکمت گل گلشن سیدہ زہرا پیر طریقت پیرزادہ سید کیسر عباس شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیر طریقت پیرزادہ سید
وحید حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ اور خطیب رزم و بزم خطیب اہل سنت مجاہد ملت اسلامیہ جناب محترم علامہ عتیق احمد صاحب چشتی دامت برکاتکم القدسیہ اور انتہائی مخلص دوست، میں اسے کلندری مجاہد کہوں گا، بھائی عرفان رازی صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، واصف شاہ ہدا برادرم بھائی جنید صاحب، دوستان گرامی قدر وقت کے دامن میں بالکل وسعت نہیں ہے۔ صاحبزادہ عمران شمیم قادری صاحب نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ اصل میں ڈیوٹی ہم سب نے کرنی ہے، صاحبزادہ شمیم قادری صاحب بھی موجود ہیں، جلدی جلدی باتیں، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ میزبان خطیب اگر میں کہوں اس محفل کا تو میں حق رکھتا ہوں اس کا کہ آپ لوگ سارے میرے گھر کے لوگ ہیں، اور ہم نے آج میدان کربلا والے حسین کے رفقا کی بارگاہ میں حاضری لگانی ہے، بس محبت سے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ، انج نہیں پیار نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میرا کریم اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے محبوب، اے آمنہ کے لال، اپنے غلاموں کو بتا دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی بھی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، مفسرین کی باتیں چھوڑ کر مختصر بات کرتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، او میرے غلاموں بس ایک بات کا حکم دیتا ہوں، میری اہل بیت سے مودت کرنی، میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، میری اہل بیت کی مودت دل میں بسانی ہے۔ آیہ پاک نازل ہوتی ہے، میرے آقا کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جنہیں اگر میں کہوں شہید غم حسین تو یہ بات بے جا نہیں ہے، علماء موجود ہیں جو حسین پاک کے غم میں جو ہے نا رو رو کر جن کی جان چلی گئی، پیار سے بولیے یار سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، سونیا دسنا وہ کون سی اہل بیت ہیں جن کی محبت ہم پہ واجب ہے، ذرا پیار نہ لکھو سبحان اللہ، اور دل میں اس بات کو رکھنا ہے، ذہن ذرا اس بارگاہ میں لے جائیے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والے صحابی میرے آقا کے چچا زاد بھائی پوچھ رہے ہیں من قرابتک، سونیا او قرابت دار کون ہے؟ اے چچا نا پتر قریبی ہونا یا نہیں ہونا جی؟ ہونا کہ نہیں؟ خالی کیسر شاہ اور نہیں پتا، تجھے نہیں پتا ادھر پوترا قریبی ہونا نہیں ہونا؟ بولو نا اللہ لے ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں سگے چچا کا بیٹا پوچھ رہا ہے سونیا من قرابت، اور سب سے پہلا مفسر قرآن اور جس کے لیے آمنہ کے لال نے دعا بھی فرمائی ہے، جس کا کہنا ہے مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سونیا ربا اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، اور وہ عبداللہ بن عباس جس کا یہ اعلان ہے اور میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں قرآن کی آیتوں سے ڈھونڈ لیتا ہوں، وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں سونیا او مدنی تاجدارا یہ کون ہے؟ دو چار کتاباں پڑھ کے نا مولوی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، جی قربہ لفظ مطلق ہے اور المطلق و یجری علی اطلاق ہی کو قاعدہ لگا کر میں کیا 15 صدیوں بعد تو کی پتہ لگی کہ لعنتی اور عبداللہ بن عباس کی نہیں پتہ لگا، اور تجھے آج پتہ لگا ہے کہ قربہ مطلق ہے، عبداللہ بن عباس بارگاہ مصطفیٰ کا طالب علم اور میرے مصطفیٰ سے قرآن سیکھنے والا آمنہ کے لال کی بارگاہ کا شاگرد اور پہلا مفسر قرآن یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن عباس
پوچھتے ہیں سونے بتا وہ قرابت دار کون ہے؟ اور مصطفیٰ نے بھی یہ نہیں کہا عبداللہ بن عباس یہ مطلق ہے، بلکہ آمنان کے لال نے فرمایا قال علی و فاطمہ و ولداہما، او میرے صحابی، او میرے غلام عبداللہ بن عباس، اس زمانے کو بتا دے کوئی لعنتی میری اہل بیت کو مطلق میں شامل نہ کرے، اسے پتا چل جائے جن کی محبت اللہ نے فرض کی ہے وہ میرے آقا کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس پر بھی فرض ہے، وہ علی ہیں، وہ میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں، یہ حضور نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ نماز بھی فرض ہے، میرے آقا نے بتائی ہے، روزہ بھی فرض ہے، میرے آقا نے بتایا ہے، جتنے بھی فرائض واجبات مصطفیٰ نے بتائے۔ او ظالموں، ان عوام کو یہ بھی بتاؤ نا کہ مصطفیٰ نے یہ بھی کہا ہے میری آل کی محبت فرض ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، شاہ جی کو معلوم ہے کہ یہ ایسی محبت ہے کہ اس محبت کے بغیر نمازیں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ حضور کی حدیث ہے، اور حضور نے فرمایا حرم پاک کا نمازی ہو۔ مستدرک میں امام حاکم نے لکھا ہے، اور مسجد حرام کا ایسا نمازی جس نے جس جگہ کا انتخاب کیا بین الرکن والمقام، وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کا جو درمیانہ حصہ ہے، جو مسجد حرام میں بھی سب سے اعلیٰ حصہ ہے، ادھر کا نمازی ہو اگر، لیکن بغضی میرے آل مصطفیٰ کی آل کا ہو، ادخلہ اللہ النار، آقا نے فرمایا وہ کافر ہو کے مرے گا، ایمان سلب کر لیا جائے گا اس ظالم کا، اور جہنم میں اللہ داخل فرمائے گا۔ یہ مصطفیٰ کے آل سے محبت نہ کرنے کا یہ بھی پتہ لگ گیا، مصطفیٰ نے یہ لا الا المودۃ فی القربى کیوں کہا؟ حضور نے جو اللہ کا فرمان جاری فرمایا ہے الا المودۃ بالقربى، کسی کمینے کے دل میں خیال نہ آئے، وہ حضور تو کہہ رہے ہیں نہیں مانگتا، پھر مانگ بھی لیا ہے، گویا مصطفیٰ نے بتا دیا یہ مانگا نہیں ہے، اور تجھے بتایا ہے ظالم اس محبت کو دل کا چراغ بنا لے، وگرنہ حرم پاک کی نمازیں بھی تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، اور اس محبت کے بغیر تیرے روزے حج زکات کوئی شے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری نمازیں عبادتیں تب قبول ہوگی جب سر خدا کے سامنے جھکائے گا، دل حسین کے سامنے جھکا۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، پر سن لے نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ۔
توجہ کیجئے گا، وقت کے دامن میں بالکل وسعت نہیں ہے. نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. اے توجہ کریو تھوڑی دیر. میں نے ویسے نہیں، حدیث پاک آپ کو میں نے سنا دی ہے، اور دوسری حدیث امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام بخاری نے، امام جلال الدین سیوطی جیسے محدث نے بھی یہ لکھی ہے کہ حضور کی آل کا محب بندہ ہو، حضور نے فرمایا مات مؤمنہ کا سرٹیفکیٹ میں محمد اسے دیتا ہوں. اور ماتا مؤمنہ کے ساتھ ساتھ ماتا شہیدہ کا بھی اسے مرتبہ ملا ہے. مرے کہیں بھی، کسی حال میں، کسی بیماری میں، کسی حادثے میں مر جائے، ہو آل بیت کا محب، اللہ اسے جنت کے دن شہیدوں میں اٹھائے گا، قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھائے گا. یہ کمال کیا ہے؟ یہ آل بیت اطہار کی محبت کا کمال ہے. یہاں میں محبت کی بات، جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ یار یہ ویسے بات نہیں ہے کہ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے. اگر تم کربلا کا معائنہ کرو نا تو یزید کی جو 22 ہزار کا لشکر تھا نا، اس میں بڑے بڑے پکے نمازی تھے. شمر ذی الجوشن کے لیے علماء سے آپ سن لیں، بڑا شب عشرہ کا قاری تھا. اکھائیں تساں کھولی تو تکنے واقعی جو ہے نا احادیث تاریخ میں موجود ہے، بڑا زبردست قسم کا قاری تھا. یہ جتنے بڑے بڑے نمازی ان صفوں میں نمازیں پڑھنے والے، بلکہ پڑھانے والے، حج کرنے اور کرانے والے موجود تھے. لیکن تم لعنت بھیجتے ہو یزیدیوں پہ کہ نہیں؟ یزیدیت پہ لعنت کیوں بیچتے ہیں؟ مولوی صاحب نماز بھی پڑھنے پہ ہو جی، قرآن بھی بڑا چنگا پڑھنے، بڑے سونی سونی آوازاں، تو آپ بھی کہیں گے کہ حضرت بات نمازوں کی نہیں ہے، وہ منکر آل محمد ہے، اس لیے ان کی نمازیں کام نہیں آ رہی. ان کی نمازیں نہیں، ان پر اس وقت بھی لعنتیں برس رہی ہیں، آج ان کی قبروں پہ بھی لعنتیں برستی ہیں. صبح قیامت تک ہر بندہ ان پہ لعنتیں برساتا رہے گا. میں نے کہا 72 مسلمان، 72 مومن مسلمان حسین کے ساتھ بھی تھے. میں بات کروں گا عباس علمدار کی، پیار سے بولیے. اور لوگوں جب نام عباس کا آتا ہے بڑے بڑے وفاداروں کے سر ادب سے جھک جاتے ہیں. میں نے کہا عباس تجھ میں کیا کمال رکھا ہے تو وہ شمر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. شمر امان لے کے بھی آیا تھا، آ کے کہا عباس تیرے لیے امان کا سرٹیفکیٹ لے کے آیا ہوں، لیکن قربان جاؤں عباس تیری وفا پہ. باپ نے فرمایا دفع ہو جا، نکل جا میری آنکھوں سے، اوجل ہو جا، اور میں تیری پناہ پر اور تیری امان پر لعنت بھیجتا ہوں. میرا مال بھی حسین کے لیے ہے، میری جان بھی حسین. میرا مال بھی حسین. اور وفاداری کا وہ لمحہ سوچئے جب امام حضرت عباس حجرے میں تشریف لائے اور سکینہ آپ کے جو ہے نا قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہیں چچا آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پانی نہیں دے رہا. آپ کو پتا ہے بھتیجوں کا چاچوں اور ماموں سے کیا رشتہ ہوتا ہے. تو علی کا بیٹا تڑپ گیا، فرمایا حسین اب مجھے نہ روکنا، اب مجھے نہ روکنا، اب یہاں میری جان چلی جائے یا پھر سکینہ پیاسی نہ رہے گی. میرے آقا کے وفادار حضرت غازی عباس ہو، یہ وہ عباس ہے جس کے لیے حسن بھی کہتا ہے، حسین بھی کہتا ہے لوگوں یہ عباس ہم آل فاطمہ کا مان. وہ عباس تلوار لی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مشکیزہ اٹھایا، میدان کی طرف نکل گئے. صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات میں گھوڑا ڈال. توجہ
فرمانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اس حیدری شیر نے، ہاشمی شیر نے فرات کے پانی سے مشکیزہ بنا، 3 دن کی پیاس ہو، آپ کو پتا ہے پھر کیا حال ہوتا ہے، بچے یاد نہیں رہتے، لیکن میرے عباس نے چلو بھر کر اپنے منہ کے پاس لایا، یاد آئی، ضمیر نے جھنجھوڑا، او عباس سکینہ سے پہلے پیاس نہ بجھا، سکینہ سے پہلے پیاس تو بجھانے جا رہا ہے، اور ننھا علی اصغر تڑپ رہا ہے، آل فاطمہ کے پھول پانی کے بغیر ہیں، اور تو کیوں پی رہا ہے، پانی چھوڑ دیا۔ عباس تو گودے علی میں پلنے والے تھے، میں نے کہا او گھوڑے عباس کی سواری، اور تجھے کس نے بتایا آل محمد کی اتنی حرمت؟ حضرت عباس علمدار نے پانی چھوڑ دیا، گھوڑے نے بھی پانی سے منہ اٹھا دیا، گویا بتا رہا ہو عباس میں تیری سواری ہوں، وفاداری کا نام تیرا بھی لیا جائے گا، زمانہ کہے گا عباس تو عباس ہے، عباس کی سواری بھی آل فاطمہ کی وفادار، اس نے بھی مصطفیٰ کی آل سے غداری و بے وفائی نہیں کی ہے۔ توجہ فرمانا میرے مصطفیٰ کے غلاموں، حضرت عباس علمدار مشکیزہ کرنے کے ساتھ لگا ہوا ہے، میدان کارزار سے 4000 سپاہی کھڑے گئے، اور اکیلا حیدر کا بیٹا نکلتا ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے گزر جاتا ہے، اور ابن سعد آواز دیتا ہے اگر ایک ایک کر کے آؤ گے یہ حیدر کا پتر ہے، تمہارے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور گھیر کر اس پہ مار کیا جائے۔ پھر پیچھے سے آ کے ایک لعنتی نے اس کندھے پہ وار کیا جس پہ عباس نے مشکیزہ رکھا۔ اور مجھے بتاؤ اتنی وفاداری کون نبھا سکتا ہے؟ ہاتھ نہ رکھا، اپنے ہاتھ کو نہ سنبھالا، بلکہ مشکیزہ پکڑ کے دوسرے کندھے پہ لگا لیا۔ کہا کندھا جاتا ہے اور عباس کی جان چلی جاتی ہے تو چلی جائے، بس سکینہ کی پیاس نہ جائے۔ دوسرے کندھے پہ وار ہوا، وہ کندھا بھی کٹ گیا۔ او حیدری شیر، اور تیری عظمت پر، تیری بہادری پر ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، بازو کٹ گئے۔ عباس نے مشکیزہ دانتوں میں تھاما ہوا ہے، اور کربلا کے خیموں کی طرف بھاگے جا رہا ہے۔ پھر ایک ظالم نے آگے بڑھ کر تیر مشکیزے میں مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، عباس گرنے لگ گئے۔ اپنے بھائی کو آواز دی، حسین تڑپ کے کہنے لگے او عباس کربلا کے میدان میں میرا آخری سہارا تو بھی اٹھ گیا۔ حسین پاک آ پائے، عباس کے لاشے کو اٹھایا، خیموں کی طرف لے جانا چاہا۔ عباس نے کہا آقا حسین مجھے خیموں کی طرف نہ لے جائیے، مجھے سکینہ کا سامنا کرتے ہوئے حیا۔ کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشکیں آپ لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشکیں آپ لے جائی نہیں جاتی۔ دوستو وہ آل محمد جو قیامت کے دن حوض کوثر دے رہے ہوں گے، اور یہ کلمہ گو نمازی اور حاجی لوگ انہوں نے آل محمد کا پانی بند کیا۔
زبان سے کہنا بیان کرنا بھی میں کہتا ہوں مشکل ہے، لیکن میں اسے کہتا ہوں آسان ہے۔ مصیبت جب سر پہ آئے نا تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے مصیبت کا بوجھ کتنا ہوتا ہے۔ جوان بیٹے کی لاش اٹھائے نا 60 سالہ بندہ، پھر پتہ چلتا ہے۔ میں بارہا پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، میرے علاقے میں جہاں میں مسجد میں ہوتا ہوں، وہاں 6-7 سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک گھر کے 6 افراد اس دنیا سے چلے گئے، قتل ہو گئے۔ تو میں نے ان جوانوں سے پوچھا کہ تم پر وہ مرحلہ کیسا تھا؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب 3-4 دن تے ہوش ہی نہیں سی کہ ایسی کار ہاں یا کتنے ہیں۔ کار ہوتے ہوئے بھی نہیں ہوش آ رہی تھی کہ ہم گھر میں ہیں یا کہیں روڈوں پہ پڑے ہیں۔ میں نے کہا حسین تیری عظمت کو سلام۔ اور ایک بچہ مر جائے نا ماں پاگل ہو جاتی ہے، باپ کو جو ہے نا کھانے کا سواد نہیں آتا، پھر زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ حسین نے تو پھولوں جیسے جوان قربان کر کے کہا ہے مالک اور یہ تو ایک علی اکبر ہے، اگر تو راضی ہے تو 1000 بھی مار دوں۔ اتنا حوصلہ صرف سیدہ فاطمہ کے بچے کا ہی ہو سکتا ہے۔ اتنا حوصلہ علی اور ابو طالب کے لخت جگر کا ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی اتنا ہمت نہیں دکھا سکتا۔ وگرنہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اور ہاتھوں پہ اٹھا کے میدان کارزار میں لے کے گئے کہ مجھے نہ دو، اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کو ٹپکا دو اس کے۔ یہ کتنے سال کی بچی ہے؟ 3 سال کی بچی ہے۔ اس کو دیکھیں اور پھر سوچئے 6 ماہ کا بچہ۔ اور حرملہ نے، مورخ لکھتا ہے حرملہ نے جو تیر مارا نا وہ کوئی بندہ شکار کو بھی نہیں مارتا۔ حضرت ام رباب کے بارے میں حضرت امام علی اصغر کی ماں کے بارے میں آتا ہے، پھر ساری زندگی 1 سال ماں ام رباب زندہ رہی، پھر کبھی بھی ام رباب چھاؤں میں نہیں بیٹھی۔ کسی نے کہا ام رباب چاؤں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا میں جب چاؤں میں بیٹھتی ہوں تو مجھے دھوپ میں پڑا ہوا علی اصغر نظر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غم نہ کرو حسین کا، اور میں نے کہا 40 سال زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، اور تو مولوی اس زین العابدین سے بڑھ کر دین جانتا ہے۔ 40 سالوں میں زین العابدین نے کوئی ایسا پانی نہیں پیا جس میں زین العابدین کی جو ہے نا کہ آنسو شامل نہ ہو۔ 3 دن کا سوگ ہوتا ہے یار، 40 سال میں کیوں رو رہے ہو؟ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں لوگوں اور میں تمہیں کیا بتاؤں، او یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، اس نے رو رو کر آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، اور میرے تو 18 یوسف میرے سامنے کھڑے۔ زین العابدین او علی کے لختے جگر اتنا حوصلہ رکھنے والے، او قاتل گھر میں آ جائے تو اسے ٹھنڈے پشکیزے میں پانی پلانے والے پانی دیکھ کے کیوں روتا ہے؟ کہاں میں جب پانی دیکھتا ہوں اور میرے ضمیر تڑپ جاتا ہے، مجھے کربلا کے خیموں میں علی اصغر پیاس کے لیے تڑپتا دکھتا۔ میں پانی جب پیتا ہوں نا تو میرے سامنے علی اصغر کی جو ہے نا زبان آتی ہے، اس کا تڑپنا آتا ہے، پھر یہ اس پانی میں میرے آنسو شامل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر، آج کا دن وہ دن ہے کہ آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ میں اور زیادہ بات نہیں کروں گا۔ کل بھی ٹی وی چینل پہ اینکر نے کہا کہ آخری لمحے ایک پیغام دے دو، تو میرے ذہن میں
ایک بات آئی، میں نے کہا یار ساری زندگی اپنے حق کے لیے لڑتے ہو، آج 9 محرم 10 محرم کی شام ہے، میں تمہیں ایک ہی التجا کرتا ہوں، آل محمد کا اس کا حق دے دو یار۔ آج بھی تم ان کے ساتھ اس لیے لڑتے ہو کہ یار سید بھی سید ہی بندے ہی ہوتے ہیں نا۔ میرے گولڑے کے شاہ نصیر کا جو ہے نا جملہ میرے ہر بندے کے جو ہے نا دل میں اتر جائے گا۔ بندے نے آگے پوچھا حضرت مجھے بتائیں سید اور عام بندے میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی تو کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ نے بھی شادی کی ہے، میں نے بھی کی ہے، آپ کے بچے ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ تو شاہ نصیر الدین آپ پتہ ہے بڑا بے باک بندہ تھا، آپ نے کہا اینج نہ پوچھ، اینج پوچھ تینڈے تے مینڈے وچ کی فرق ہے؟ اوریاں پریاں نہ مار، اے پوچھ تینڈے تے مینڈے جا زور ہی دس چھوڑو۔ اسے کہا فرق اے وے تیرے نانیاں لوگ ہزار گالیاں دیون، اس نہ جانا کچھ نہیں ہے، میرے نانے نے بارے آنکھ بندہ چاہے نا ایمان بھی نہیں رہنا۔ اے فرق ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان آل زہرا حضور نے فرمایا نا الصالحون للہ والطالحون لی، اور جڑے نیک و کار ہیں ان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرو کہ نیک ہیں، تو جڑے گناہگار ہیں نا او جی یہ سید یہ سدھے کام انہاں نے تھے ہی نہیں۔ اے میں اپنی زبان اتنا آخنا جو سڑے بابے ہی گل آخنے، ٹھیک ہے سدھے کام انہاں سیدہ نے تھے ہی نہیں۔ میں آخنا تساں انہاں کی انہاں نے کمہ مارے ہونا کرو نا، حضور جے آخیا ماڑے مارے ہوں کرو انہاں کی پیار۔ تساں کی غیرت حضور نے نانی بھی نہیں اشنی، غیرت آتی ہے جی بابا جی اڑکی تکیاں ملنے ہو جی اے مڑے ابے نے سنگیے، اور ظالمہ ابے نے سنگیا نا یا تو کی تھیا رسول اللہ نا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب کا حیا کرتے ہوئے آل زہرا سے پیار کر لیں۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، بس اسی میں جو ہے نا زندگی اس محبت میں گزاریں کہ آل زہرا کی نوکری کرتے ہوئے گزاریں۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وما علیہ الا البلاغ۔